حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مسائل کی بدولت ہماری معاشی، معاشرتی اور ازدواجی زندگی پر بے حد منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی بھی رکھی ہے، اس لیے ان مشکلات کا حل ہمیں قرآنی آیات اور ذکر الہی کے مخصوص طریقے سے ادا کرنے پر مل جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے وظائف کے بارے میں بتائیں گے جن کو ادا کرنے کے بعد آپ کی مشکل یقیناً حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نامحرم کی محبت سے چھٹکارا اور اس کو بھول جانے کا وظیفہ۔ دور حاضر میں محبت نامی بیماری بے حد عروج پر ہے۔ نوجوان نسل کو اس رنگین جذبے نے اس قدر متاثر کر دیا ہے کہ وہ اب جائز ناجائز ہر طرح کی محبتوں کا حصول چاہتا ہے، بلکہ اب تو شادی شدہ مرد حضرات اور حد کے شادی شدہ خواتین بھی نامحرم کی محبت میں پاگل نظر آتی ہیں۔ مگر کچھ لوگوں میں ایمان اور ضمیر زندہ ہوتا ہے، جنہیں اندر ہی اندر اس بات کا قلق بھی رہتا ہے کہ یہ غلط ہے اور وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں، مگر اس نامحرم کا تصور ذہن سے جاتا ہی نہیں۔ اگر آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم آج آپ کو ایسی آیات بتائیں گے کہ جس کے کرنے سے آپ کے ذہن سے اس شخص کی محبت، اس کا تصور اور خیالات بالکل محو ہو جائیں گے، اور آپ اس کبیرہ گناہ سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ بہرحال یہ گناہ صغیرہ تو ہے نہیں، کیونکہ نامحرم کی محبت میں اس قدر فساد ہے جس کا احاطہ سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ ایسا مرض ہے کہ جو پہلے عاشق کا ذہن برباد کرتا ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی عقل بھی برباد کر دے۔ اس لیے تو روز محشر انسان اپنا ہاتھ چبا کر کہے گا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد شوہر کے علاوہ کسی نامحرم سے محبت تعلق کا کوئی کانسیپٹ نہیں، کوئی چور دروازہ نہیں، اور جو حکم ہے وہ واضح ہے اور کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ پسندیدگی سے متعلق بھی حکم واضح ہے کہ اگر نکاح کا پیغام کسی شخص کو بھیجنا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے والدین کو انوالو کر کے ان کے والدین سے ڈائریکٹ رابطہ کریں گے، نہ کہ ان باکس میں آ کر خود ہی سب طے کر لیں گے، جبکہ واضح خلوت کی ممانعت آ چکی ہے۔ راستے بس دو ہی ہیں، تیسرا راستہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں، اور جو اس مرض میں مبتلا ہیں اور خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب تو اس سے نکلنا مشکل ہے، تو ان کے لیے بس یہی کہوں گی کہ بھلے بہت مشکل ہو مگر ناممکن بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، لوگوں تمہارے پاس ایک ایسی چیز اتری ہے جو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ نامحرم محبت بھی تو دل کی بیماری ہے نا، اور بیمار شخص کے تو اللہ کریم زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جب ان سے روابط بڑھتے رہیں، قرآن کی ڈوز لیتے رہیں، مستقل مزاجی سے کوشش کرتے رہیں، تو اللہ ایسی بصیرت، ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور بیمار دل شفا پا جاتے ہیں۔ وظیفہ: درج ذیل آیات ہر نماز کے بعد کثرت سے پڑھیں۔ الف: اللہم انی اسألک حبک و حب ومن یحبک وحب عملا یقرب الی حبک۔ بے یا نمبر 2، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں، دل اور آنکھوں کی خیانت سے بچائیں، اور ہماری سب سے مضبوط پناہ گاہ بن جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسے مزید مفید وظائف آپ تک آسانی تک پہنچتے رہیں۔ فی امان اللہ۔